بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور انہیں قرآن سنایا جاتا ہے اور قرآن کی ایک ورس سنتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں، ایز ایف کہ وہ انتظار کر رہے تھے اس ورس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر اینڈ ویلکم۔ آج اس کورس کی لاسٹ کلاس ہے اسٹرانگ مسلم کی۔ میں چاہتا تھا اس کی اور کلاسز ہوں، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ایک ٹاپک مجھے حج پہ نصیحت کی گئی۔ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، امام عمر سلیمان ایک ماشاء اللہ اسکالر ہیں، تو وہ حج پر تھے، تو ان سے ہم نے نصیحت لی تھی کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہیں جن پر بات کی جائے، امت مسلمہ کو اسپیشلی نوجوانوں کو کن ٹاپکس کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے ون آف دا ٹاپکس بتایا تھا تاریخ، کہ تاریخ پہ بہت بات ہونی چاہیے اور اسپیشلی جو مسلم ہیروز ہیں ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے، کیونکہ یوتھ کے جو ایشوز ہیں ان پہ کافی بات ہو گئی، ڈپریشن، انگزائٹی، ایڈکشنز، حرام ریلیشنز۔ تو اب انہیں ویژن دکھانے کی ضرورت ہے کہ اب کرنا کیا ہے، اور ویژن نظر آتا ہے مثالوں سے، رول ماڈل سے، اور ہمارے مسلم ہیروز رول ماڈل تھے۔ جس طرح وہ انسپائر کریں گے اور کوئی انسپائر نہیں کرتا، ٹو بی آنیسٹ۔ تو انشاءاللہ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کلاس کو بس وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جولائی فرسٹ ویک سے مسلم ہیروز پہ کلاس شروع کر رہے ہیں ویکلی انشاءاللہ تعالی، اور وہ بیسڈ اپون مسجد الاقصیٰ ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہم ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب کچھ تو انہوں نے سٹارٹ کیا، ابراہیم علیہ السلام، دا گریٹ پروفٹ، نبیوں کے باپ۔ اس کے بعد پھر عمر بن خطاب، خالد بن ولید، جو اقصیٰ سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس مسلم ہیرو کو ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد بھی آ جائیں گے اس میں، حضرت عیسیٰ کی بھی کوئی سٹوری آ جائے گی اس میں، پھر صلاح الدین ایوبی، ٹھیک ہے، دا گریٹ ہیرو، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ چلے گی انشاءاللہ کلاس، کافی لیکچر چلے گی، سو ڈو لک فارورڈ ٹو دیٹ کلاس انشاءاللہ۔ اس کی ٹائمنگز اور ڈیز ابھی ہم دیکھ لیں گے، مے بی فرائیڈے، مے بی سنڈے، اس پر انشاءاللہ ہم مزید مشورہ کر لیں گے، پھر آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سو لاسٹ کلاس جو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ ڈیفیکلٹیز کیوں آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز سے کیسے نمٹنا ہے، آزمائشیں کیوں آتی ہیں انسان کے اوپر، اور آزمائشوں کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے ٹھوس کنٹینٹ رکھوں گا، اپنی باتیں کم کروں گا، تاکہ اللہ رسول کی بات یہ آپ کو پتہ لگے کہ اصل میں ان کا فلسفہ کیا ہے آزمائشوں کا۔ اس سے پہلے ایک سوال کو ایڈریس کرتا ہوں۔ ایک سوال مجھے آیا تھا، اور یہ سوال بہت سے ینگسٹرز ماشاءاللہ آج کل پوچھتے ہیں کہ اگر میں سیدھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہوں، گائیڈنس کے راستے کو فالو کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو وٹ از دا وے، وہ میتھڈ کیا ہے، وہ سٹیپس کیا ہے، میں کہاں سے شروع کروں اور کس طرح سے انشور کروں کہ میں سیدھے راستے پہ رہوں۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ میں قرآن کا آنسر آپ کے سامنے رکھوں گا، میں نے الحمدللہ کچھ نوٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ سٹیپس ہیں 7 to 8 سٹیپس، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ تو قرآن مجید میں پہلی سورہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہ دعا سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ایسی دعا ہے کہ یہ مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، چلیں 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا، کچھ نمازیں پڑھ رہا، اس میں تو پڑھنی پڑے گی سورہ فاتحہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سکھا دیا کہ مجھ سے مانگو، صراط مستقیم پہ چلنا، صراط مستقیم پہ رہنا، مجھ سے مانگو۔ تو پہلی ایڈوائس تو یہ ہوگی سب کو، مجھے بھی، کہ جو انسان بھی صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، گائیڈنس پہ آنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو سنوارنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ سے مانگنا پڑے گا سب سے پہلی بات۔ اور وہ یہی ہے کہ اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، جیسے بھی مانگیں، جو دعا آتی ہے، بس اللہ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اللہ اب میں گائیڈنس کی طرف آنا چاہتا ہوں، آنا چاہتی ہوں، اپنی لائف کو سدھارنا چاہتا ہوں، تو مجھے گائیڈ کریں۔ یہ پہلی بات ہے اوبویسلی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 ہے ارادہ۔ ارادہ اگر ویک ہے، اف دیر از نو ول ٹو چینج، تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو چینج نہیں کرا سکتی، کیونکہ آپ جتنی مرضی ٹائم مینجمنٹ کی بکس پڑھ لیں، بٹ اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ٹائم مینیج کرنے کا، یا آپ ڈائٹ پہ جتنی مرضی بکس پڑھ لیں لیکن ڈائٹ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہو سکتا، صرف نالج انف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ارادے کے بارے میں ایک آیا آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے اصل میں تبدیل ہونے کا، اس کے حوالے سے کیا خوشخبری ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ والذین جاہدوا فینا،
جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، یعنی ارادہ کر کے اس کے بعد چلنا شروع کرے گا، ایک سٹیپ لے گا تو میں 10 سٹیپس آؤں گا، حدیث میں آتا ہے نا تم ایک سٹیپ لو میں 10 سٹیپس آؤں گا، تم واک کر کے آؤ میں دوڑ کر آؤں گا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی بھی جہاد کرنا شروع کر دے گا، کوشش کرنا شروع کر دے گا، کوئی جیسچر دکھا دے گا، جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی کہتا ہے میں نے گناہ چھوڑنا ہے، تو اس کو کوئی جیسچر بھی تو دکھانا ہے نا۔ جیسچر یہ ہے کہ جیسے جس گناہ میں وہ تھا اس کے لیے کوئی میکنزم ڈیولپ کرتا ہے کہ چلو میں بچ جاؤں، یا اس کو جس دن بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے اس دن وہ گناہ نہ کرے، تو یہ جیسچر ہو گیا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ پہلا جیسچر دکھائے گا، جو کوئی بھی کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو گائیڈ کریں گے اپنے رستوں کی طرف۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے راستہ نہیں کہا، رستے کہا ہے، رستے کہا ہے۔ اس کی تفسیر پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے ایک نہیں 100 رستے کھولے گا جس سے وہ گائیڈنس کی طرف آ سکتا ہے، یعنی ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 کھولے گا، 10 سے بھی زیادہ کھولے گا۔ اللہ انشور کرے گا کہ اب وہ بندہ گائیڈنس پہ آئے کسی بھی طرح، مے بی اللہ کوئی دوست اس کا ایسا بنا دے گا دیندار، مے بی کوئی کلاس میں لے آئے گا اللہ، مے بی کوئی اسکالر اٹیچ کر دے گا، مے بی اسے حج اور عمرے پہ لے جائے گا، مے بی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے کوئی گناہ کی نفرت ڈال دے گا، گناہ ڈیلے کروا دے گا۔ یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے راستے ہی راستے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبلنا کہ رستے ہی رستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین وہی ہیں جو ارادہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے کہ ارادہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا، صرف یہ انف نہیں ہے کہ میں نے چینج ہونا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ نیڈس ٹو بی دیئر۔ اس کے بعد تیسرا بہت خوبصورت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن بتائی، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں۔ جو انسان چینج ہونا چاہتا ہے، کنسسٹنٹ رہنا چاہتا ہے، اس کو قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ دیٹس اٹ، نو ادر آنسر، کوئی اور آنسر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن آپ کے سامنے آیت ہے، indeed this Quran guides to that which is most suitable، یہ قرآن اس طرف تمہیں گائیڈ کرتا ہے جو بہت اقوم، یعنی کہ سوٹیبل بھی ہے، اسٹریٹ بھی ہے، سیدھی راہ کی طرف چلانے کے لیے قرآن سے پاورفل اور کوئی کلام نہیں، اور کوئی کتاب نہیں، اور کوئی فارمولہ نہیں۔ تو کیا ثابت ہوا؟ یو ہیو ٹو ٹرن ٹو دا قرآن، آپ کو قرآن سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، آپ کو یہ ڈھونڈنا چاہیے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور قرآن سے مراد حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ بھی وہی ہے، رائٹ۔ تو یس، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآن کی طرف ٹرن کرنا پڑے گا، لیکن قرآن از سو پاورفل، سو پاورفل۔ سورہ کہف کی طرف بھی اگر آپ روشنی ڈالیں، میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آخری ورس اگر رکھوں، یہ اتنی ایموشنل ورس ہے، اگر ہم اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آخری جملہ سنا رہا ہوں، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، یعنی یہ ایک ایسا پیغام ہے اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ پس اے نبی، جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے تو اس کو تم ریمائنڈ کراؤ میرے قرآن کے تھرو، جو کوئی بھی ہدایت چاہتا ہے مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنَ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، جو کوئی بھی وعید چاہتا ہے، نصیحت چاہتا ہے، تو اس کو تم پھر میرا قرآن سناؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اٹس ویری ایموشنل کہ وہ بندہ تڑپ رہا ہے قرآن کے لیے، اور جیسے ہی قرآن اس کے سامنے آئے گا یا قرآن کی کوئی ورس اس کے سامنے آئے گی تو اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور ایسا کئی بار ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں اور انہیں قرآن سنایا جاتا ہے، اور قرآن کی ایک ورس سنتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتے ہیں، ایز اف کہ وہ انتظار کر رہے تھے اس ورس کا، ایز اف وہ انتظار کر رہے تھے کہ مجھے یہ امید ملے۔ تو قرآن سے زیادہ پاورفل اور کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا اللہ نے جو میتھڈ بتایا کہ ٹرن ٹو دا قرآن، اگر تمہیں گائیڈنس چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، کچھ بھی کر کے جڑ جاؤ، ٹھیک ہے۔ فورتھ از ویری ایموشنل اگین اور ویری امپورٹنٹ کہ اوائڈ سنز، ہدایت اور سیدھے رستے پہ چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ کہتے ہیں نہیں، رادر ان کے دل پر ایک پردہ ہے، کلا بل ران، ایک ران ہے، ایک کور ہے ان کے دل پر جو انہیں ہدایت پر آنے سے روکتا ہے، جو انہیں نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے نیکی میں رکاوٹ ہے، اینڈ رائٹلی سو۔ علامہ ابن القیم نے گناہوں کے 10 نقصانات بتائے، جن میں سے پہلا از سو ڈیپ، سو ایموشنل، سو لاجیکل، باقی تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن پہلا اتنا ایموشنل ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈسٹنس کرتے ہیں۔ کیسے؟
سائیکلوجیکلی ڈسٹینس کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں جو بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ پھر شرمندہ ہوتا ہے. وہ جب شرمندہ ہوتا ہے تو اگر تو شرمندگی اور ندامت اتنی اس پہ حاوی ہو جائے کہ وہ اس لیول پہ آ جائے وہ کہ اب تو میں اللہ کو فیس کر ہی نہیں سکتا, اب تو میں اللہ کو فیس کر ہی نہیں سکتی, تو یہ وسوسہ آتے 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 تھے وہ بندہ واقعی پھر اللہ کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہی سوچتا ہے میں تو فیس کر ہی نہیں سکتا, میں تو فیس کر ہی نہیں سکتی. تو پھر اس کا دل بھی نہیں کرتا قرآن سننے کا, نماز پڑھنے کا, اللہ سے دعا کرنے کا, کیونکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے ہوئے ہیں کہ اب تو میں فیس ہی نہیں کرنا چاہتا, نہ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں اگر نیک عمل کر بھی لوں پھر بھی میں نے گناہ ہی کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے جب گناہ ہی کرنا ہے, گناہوں کی طرف ہی جانا ہے, تو فائدہ کیا؟ تو دین اگین اوبیسلی یہ شیطان کا وسوسہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کرتے ہیں کہ گناہوں سے پلیز بچو. باقاعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے, انسان کو بتا رہا ہے. تو چوتھا سٹیپ ہے کہ گناہوں سے پوری کوشش کریں بچنے کی. دیکھیں سٹارٹ اسمال, اپنے ایسے گناہ نوٹ کریں جو اس لسٹ میں آتے ہیں حدیث کی روشنی میں جن سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے گناہ کی لسٹ ہے باقاعدہ جس سے اللہ کی ڈائریکٹ ناراضگی آتی ہے, اللہ کی رعایت آتی ہے, اور حقوق العباد بھی ہیں اس میں, ان گناہوں میں چغلی ہے, بیک بائٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی پرسنل جو سنز ہیں نا, میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, قرآن مجید میں آپ دیکھیں جتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے نا, یا جتنے لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے, فرعون اور قارون اور باقی جتنے لوگ تھے, تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا وہ گناہوں میں پڑے ہوئے تھے, ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ باغی ہو چکے تھے. باغی ہونے میں اور گناہ کرنے میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. گناہ تو سب کرتے ہیں, لیکن بغاوت یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ کو وہ بھی کرے, ڈیفینڈ بھی کرے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو باغی نہیں بننا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. تو گناہوں سے بچنا یہ چوتھا ہے, کیونکہ گناہ ہدایت میں اور اللہ کی تابعداری میں رکاوٹ ہے بہت بڑا. تو جتنی ٹرائی بیسٹ کریں گناہوں سے بچنے کی, بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت خوبصورت ہمیں فارمولہ قرآن نے بتا دیا, ففتھ سٹیپ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو ان کے ساتھ رہو جو کہ سچ بولنے والے, سچے ہیں, نیک ہیں, یعنی نیک لوگ ہیں. ان شارٹ اس سے کیا اخذ ہوا؟ گڈ کمپنی, رائٹیس کمپنی. اگر آپ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں تو رائٹیس کمپنی ضروری ہے, اچھی کمپنی ضروری ہے, اچھے لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہے, پازیٹیو لوگوں میں. تو ان کے ساتھ بس جڑ جاؤ, بی ود دیم, دیٹس اٹ. آپ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے, ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا بڑا امپیکٹ آئے گا آپ کے اوپر اور بڑی تبدیلی آئے گی. اس کے بعد سکس سٹیپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سورہ محمد ورس نمبر 17 بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور پھر سورہ کہف. 7th سٹیپ ہے کہ جتنا علم ہے اس پہ عمل شروع کر دو. جتنا بھی علم ہے اس پہ تو عمل کرنا شروع کریں نا, کیونکہ جتنا آپ عمل کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ گائیڈنس میں اور انکریز کرے گا. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو کہ گائیڈ کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اضافہ کرتا ہے ہدایت میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ عطا کرتا ہے. تو اس سے اسکالرز نے پوائنٹ اخذ کیا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ عمل شروع کر دیتے ہیں آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دیتا ہے گائیڈنس میں, اور صراط مستقیم پہ چلانا شروع کر دیتا ہے انہیں. اس کی دلیل ایک اور بھی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ کہف, اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ آیا ہے آیت نمبر 13. اے نبی بے شک وہ چند نوجوان تھے, انہم فتیہ بے شک وہ چند نوجوان تھے, آمنوا بربہم جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے, وزدناہم ھدی اینڈ وی انکریز دیم ان گائیڈنس, تو ہم نے انہیں گائیڈنس میں انکریز کیا. اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک پوسٹر آیا کسی کلاس کا یا کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی اور آپ اس میں آ جاتے ہیں, تو یہ ایک سٹیپ ہے اللہ کو شو کرنا کہ آپ گائیڈنس چاہتے ہیں, یا آپ کوئی لیکچر سن لیتے ہیں آن لائن, کچھ بھی کر لیتے ہیں ایسا جو ایک جیسچر ہے اللہ کو, تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں اور شوق پیدا کرتے ہیں آپ میں, آپ کو اللہ تعالیٰ روحانیت دیتے ہیں, تقویٰ عطا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم ایکشن لینا شروع کرو گے تو ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو
ایکشن لیں جتنا بھی پتہ ہے. اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ پہلے مجھے پورا دین پتہ لگے پھر میں نے ایکشن لینا ہے, یا پہلے وہ پرفیکٹ موقع آ جائے کہ میں گناہ چھوڑوں پھر میں ایکشن لوں. کہ کچھ لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں یہ گناہ نہ چھوڑ دوں تب تک میں نماز نہیں شروع کر سکتا. تو یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ایک بندہ کہے کہ جب تک میں میلا ہونا نہیں چھوڑ دیتا تب تک میں نہا نہیں سکتا. تو یہ ایک وہ ہے, پیراڈاکس ہے, اٹس اے پیراڈاکس یہ جملہ, کہ جب تک میں گناہ نہیں چھوڑ دیتا تب تک میں نماز نہیں پڑھ سکتا. پوائنٹ از کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز نہیں تو گناہ چھڑوانا ہے. پوائنٹ از کہ نماز نہیں تو دھونا ہے, نماز نہیں تو میل اتارنا ہے. تو یو کین ناٹ سے کہ میں تب بات لوں گا, میں تب نہاؤں گا جب میں گندا ہونا چھوڑ دوں گا. تو جب آپ گندا ہونا چھوڑ دیں گے تب تو آپ صاف ہیں, تب بات لینے کی کیا ضرورت ہے. اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اس لیے کچھ لوگ شاید اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ وہ اس پرفیکٹ موقع کا انتظار کر رہے تھے. نہیں, آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ شروع کر دیں. بلکہ وہ ایک حدیث بھی مینشن کی گئی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور روزے رکھوں گا, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. اسٹریٹ کہا اس نے کہا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہتے ٹھیک ہے. جب وہ چلا گیا تو کہتے یہ بندہ جنت میں جائے گا, اگر اس نے یہ بھی کر لیا تو یہ جنت میں جائے گا. تو وہ حدیث بھی کوٹ کر کے پھر بتایا گیا کہ ہر ایک کی اپنی جرنی ہے. سو کچھ لوگ کے لیے شاید بڑا مشکل ہو ایک گناہ سے نکلنا, تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مختلف انداز میں مارکنگ کرتا ہے, ریلیٹیو مارکنگ ہے. آپ کوشش تو انشاءاللہ شروع کریں نا, کوشش شروع کریں. ہو نوز کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش پسند آ جائے. ٹھیک ہے. تو 6 جو ہے وہ کیا ہے کہ جتنا پتہ ہے اتنا تو عمل کریں. 7 جو ہے وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ دین کے علم کے ساتھ جڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بے شک تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں, تقوی والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ علم جو انسان حاصل کرتا ہے, علم کے ساتھ جڑتا ہے, تو انشاءاللہ علم اسے تقوی میں ہی انکریز کرتا ہے. اور یہ آپ خود نوٹس کریں گے کہ جب آپ دین کے علم کے ساتھ جڑیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا تقویٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود انکریز ہوگا. یس دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, لیکن اوور آل انشاءاللہ جب آپ ذرا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. زوم آؤٹ ٹیکنیک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زوم ان ٹیکنیک, جیسے آپ اس ٹیبل کو زوم ان کر کے دیکھیں گے آپ کو اس میں 1000 خامیاں نظر آئیں گی. یہاں سے فنیشنگ اچھی نہیں, یہاں سے پینٹ اترا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں سے ٹیڑھی ہے, یہ والا پاؤں زیادہ بڑا ہے, یہ والا پاؤں زیادہ چھوٹا ہے. لیکن جب آپ دور سے زوم آؤٹ کر کے اس ٹیبل کو دیکھیں گے اچھی لگے گی. ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیبل ہے اور اچھی ہے اور اس سے کام ہو رہا ہے. تو جب آپ اپنی لائف کو بھی زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں, میں پہلے سے بہتر ہوں, میری گناہ کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے, میری ڈارک تھاٹس کی فریکوینسی پہلے سے کم ہے, پہلے بہت زیادہ تھی, دین پر آ کے دین پر عمل کر کے کم ہے. تو یہ مت سمجھیے گا بالکل ہی غائب ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ہر انسان کو, ہر بندے کی ڈفرینٹ آزمائش ہے. کچھ لوگ صحت سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ کسی گناہ سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ کسی ایڈکشن سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ پیاروں سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ اولاد سے آزمائے جاتے ہیں, کچھ لوگ اسپاؤس سے آزمائے جاتے ہیں. تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کیسے آزمانا ہے. تو اس لیے 100% تو شاید ہماری لائف میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں, لیکن الحمدللہ ریسٹ ایشورڈ دین پر آ کے آپ کو پرسپیکٹیو ملے گا, نیکی کر کے آپ کو سکت ملے گی, اسٹرینتھ ملے گی, آپ کو آگے بڑھنے کی ایک طاقت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور بھی بہت سی چیزیں, ذہنی سکون, اور انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. دین کے علم کے ساتھ جڑنا یہ بڑا ضروری ہے, اور علم میں سر فہرست قرآن ہے, پھر سیرہ ہے, حدیث ہے, یو نو اٹ. علم سے میری کیا مراد ہے. نمبر 8, کیپ آسکنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنسسٹنسی مانگے. کنسسٹنسی کی دعا یہ ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا, بعد اذ ہدیتنا, اور جب کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں, وہب لنا من لدنک رحمہ, اور گرانٹ اس فرام یور سیلف, اپنی طرف سے ہم پر مرسی کو بسٹو کر دیں, رحمہ. انک انت الوہاب, بے شک آپ بانٹنے والے ہیں, بے شک آپ بسٹو کرنے والے ہیں, آپ دینے والے ہیں. یہ دعا بہت ضروری ہے. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا پڑھتے تھے وہ کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اور ایک شیخ ہیں شیخ باجوڑ، ایپک مسجد کے امام ہیں امریکہ میں، سیرین ہیں، بڑا پیارا بولتے ہیں. تو وہ روتے روتے انہوں نے ایک حدیث سنائی، رونے لگ گئے. کہتے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو. تو وہ اتنا روئے. کہتے ہیں اگر انس بن مالک کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم وریڈ اباؤٹ یو، اور پھر انہیں یہ دعا سکھائی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کس بات پہ وری ہیں؟ کہ مطلب میں وریڈ ہوں تمہارے بارے میں کہ میرے جانے کے بعد یا جب تم کہیں ادھر ادھر جاؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل نہ پھر جائے. مطلب اوبویسلی صحابہ کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا، بٹ رسول اللہ کو یہ وری تھی اپنے صحابہ کے بارے میں. تو وہ بڑا روئے. کہتے کہ امیجن کریں کہ اگر وہ اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو مجھے اور آپ کو کیا کہیں گے؟ امت کو کیا کہیں گے کہ میں کتنا وریڈ ہوں تم لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دعا پکڑ لیں، یہ بہت 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 امپورٹنٹ دعا ہے. بلکہ شیخ عمر سلیمان سے جب انہوں نے بھی پوچھا بلال نے کہ مجھے کوئی ایک دعا بتا دیجئے جو میں حج کے بعد لے کر جاؤں، تو انہوں نے بڑی شارٹ سی دعا بتائی، اللہ مہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ. بس سمپل ایز دیٹ. ان کا بس آپ یہ دعا پکڑ، اللہ مہدنی وسددنی. تو بڑی خوبصورت دعا ہے اور بڑی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ دعا ہے. تو یہ 8 سٹیپس میں نے بتائے، ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم. اگر آپ نے واقعی ہدایت پہ آنا ہے تو اللہ سے مانگے. اسٹارٹ بائی آسکنگ اللہ. نمبر 2 ارادہ پختہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پختہ ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ہم رستے نکالتے ہیں. سبولنا، راستہ نہیں، رستے نکالتے ہیں اس کے لیے ہم. ٹھیک ہے. تیسرا جو تھا وہ کیا تھا کہ کنیکٹ ٹو قرآن اینڈ اوبیسلی حدیث. بٹ قرآن از سو پاورفل. قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا. دیر ول بی گڈ اینڈ بیڈ ڈیز، لیکن اوور آل قرآن آپ کو ڈیویٹ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. 4 کیا تھا؟ اوائڈ سینس. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ صراط مستقیم پہ ہدایت پر خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کا سینہ کھل جائے گا اس کے لیے. نمبر 5 کونوا مع الصادقین. اسٹک ٹو دا رائٹیس پیپل. بس ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، صادقین کے ساتھ، ان کے ساتھ چلنا شروع کر دو. اور نمبر 6 ہے جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو. یعنی ڈونٹ ویٹ فار پرفیکٹ مومنٹ. جتنا علم ہے اس پر عمل شروع کر دو. عمل سے برکت آتی ہے، عمل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. اور نمبر 8 دین کا علم. دین کے علم کے ساتھ جڑ جائیں. جو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سے خوف رکھنے والے تو وہی ہیں جو دین کا علم رکھنے والے ہیں. تو تقویٰ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نالج آف اسلام. علم ڈزنٹ مین واچنگ پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے، پوڈ کاسٹ از جسٹ انفارمیشن. علم ایکچولی مینس ٹھوس علم. جیسے اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے، قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یا کسی کتاب کو لے کر بیٹھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ علم ہے بیسیکلی. اور نمبر 8 کیپ آسکنگ. کیونکہ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے رہیں گے تو ڈیویٹ ہونے کے بہت چانسز ہیں. کیونکہ اب آپ عام انسان نہیں ہیں. جب آپ دین کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کہ آپ سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے. اس لیے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. جب آپ دین پر آنے کی کوشش کریں گے تو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، اوپر سے نیچے سے، ہر جگہ سے اٹیک کروں گا. آئی ول میک شیور کہ یہ اس راستے کو فالو نہ کریں. اور میکسیمم وہ سائیکلوجیکل اٹیک کر سکتا ہے یا ڈیزائرز بھڑکا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو صبح شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ شیطان سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں، وائی ڈو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کم. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کے پاس سامنے آیا رکھتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ بی ویری کلیئر اباؤٹ دا نیچر آف لائف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور اس کے بعد ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ آئی بلیو ان اللہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اور بے شک ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ بے شک یہ بات ثابت کر دیں گے کہ کون ہے جو کہ سچے ہیں اور کون ہیں جو کہ جھوٹے ہیں اپنے وعدے میں اور اپنے ایک پیکٹ میں. تو یہ آیا ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نیچر آف لائف از کہ لائف از اے ٹیسٹ.
لائف میں کہیں بھی ہیپینس پرومس نہیں ہے 100% ہیپینس، نہ ہی لائف میں بہت ہی کمفرٹ پرومسڈ ہے، بلکہ آزمائش ہوگی، اور وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، اور وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت ایسے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، دوسرا جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم پر آزمائشیں آئی ہیں، تھوڑا سا ہم یہ ڈبل چیک کر لیں کہ کہیں آزمائش کی جگہ سزا تو نہیں آئی، کیونکہ سزا اور آزمائش میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ سزا اس وجہ سے آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو کوئی بھی ڈیزاسٹر، مصیبت تم پر آتی ہے، جو کوئی بھی مصیبت تم پر آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی اچھی بات راجہ ضیاء بھائی نے حج پہ ایک لیکچر میں بتائی، آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو یونیورسل لاز ہیں نا، لا آف گریوٹی جیسے ایک یونیورسل لا ہے، جتنے بھی یونیورسل لاز ہیں ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے، اور وہ آئیز کے سامنے ویزیبل بھی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ موبائل اگر میں اوپر سے نیچے پھینکوں گا تو یہ فوراً نیچے گرا ہے، رزلٹ فوراً آیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہے۔ تو یونیورسل لاز جو ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں اور ان کا رزلٹ بھی فوراً آتا ہے۔ شریعہ لاز جو ہے نا، ضروری نہیں ہے ان کا رزلٹ فوراً آئے اور وہ دکھیں بھی۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ضروری نہیں فوراً رزلٹ آ جائے، فوراً رزلٹ آنے لگ گیا تو کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں فوراً پکڑنے لگ جائیں تو ایک بھی انسان دنیا میں زندہ نہ بچے۔ جیسے فار ایگزامپل، آپ کو گناہ کرنے لگیں، اللہ آپ کا ہاتھ پیرالائز کر دے فوراً، آپ چغلی کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان جو ہے وہ کاٹ دے، تو کوئی بھی نہ بچا، رائٹ۔ اس لیے یو نیور نو کہ اس کا افیکٹ کب آتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کا دل دکھایا، ہو نوز اگلے سال افیکٹ آئے اس کا، اگر آپ نے معافی نہیں مانگی، اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہے۔ اسی طرح آپ نے ماں باپ کو ستایا ہے، ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہ آئے، جب آپ ماں باپ بنے پھر رزلٹ آئے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے اولاد کے ساتھ کچھ برا کیا، فوراً رزلٹ نہ آئے لیکن بعد میں جا کے رزلٹ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یو نیور نو، اس لیے یہ ایسا ٹاپک ہے کہ انسان کو بس ڈرتے ہی رہنا چاہیے کہ کچھ ہو نہ جائے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ اس حوالے سے بھی بڑا ٹیکنیکل چیز ہے کہ یہ چیز نظر نہیں آتی، اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا، آپ کو کیا پتا۔ ایک بندہ کیا پتا انگزائٹی سے گزر رہا ہے، اب انگزائٹی اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی ریزن اتنی ویزیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگزائٹی اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا تھا، کو پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آپ نے کسی کا جینا حرام کیا تھا، تو اب آپ کو انگزائٹی ہونا یعنی اٹس ناٹ اے ویزیبل رزلٹ، ٹھیک ہے۔ انگزائٹی مشکل ہے میجر کرنا، ویزیبل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے یو نیور نو کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے بارے میں اسے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، اتنا زیادہ وہ نہیں ہو جانا چاہیے، کمفرٹ میں نہیں آ جانا چاہیے کہ یار رزلٹ ہی نہیں آیا، رزلٹ ہی نہیں آیا، یعنی اتنا زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی پکڑ اس طرح نہ ہو رہی ہو کہ ویزیبل رزلٹ ہے، لیکن اس طرح ہو رہی ہو کہ آپ کے رزق میں بندش آ گئی ہے، ہو سکتا ہے اس طرح ہو رہی ہو آپ کے برکت نہیں آ رہی رزق میں، یہ بھی تو گناہ کی ایک سزا ہو سکتی ہے نا۔ ہو سکتا ہے اس طرح آ رہی ہو کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے دل سخت ہو گئے آپ کے بارے میں، وہ آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، وہ آپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتے، یہ بھی تو ایک سزا کی شکل ہو سکتی ہے نا۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اب اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کتنی بار استغفار کرتا ہوں دن میں؟ 70 سے 100 بار کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ 100 بار استغفار کرتے تھے، لیکن کانشیس استغفار تھا اوبیسلی، اور جھک کر استغفار تھا۔ تو بندہ بس استغفار کرتا رہے، بیکاز یو نیور نو کہ پتہ نہیں میرا کون سا گناہ، اس کا کب کیا رزلٹ آ جائے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، بالکل ہوپ لیس بھی نہیں ہونا، بیلنس رکھنا ہے، فیئر، لو اور ہوپ میں بیلنس رکھنا ہے انشاءاللہ، بالکل ہی ہوپ لیس نہیں ہو جانا۔ لیکن بندہ ذرا اس آیت پہ غور کرے، جو بھی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، تو یہ بڑی قابل غور بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، سورہ یونس سے آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہر عقل مند انسان اکنالج کرے گا جب وہ دیٹ پرسن ول ٹیک اے لک بیک ایٹ دیئر لائف، تو وہ یہ ضرور اکنالج کریں گے کہ اب تک جتنی مصیبتیں میری زندگی میں آئی ہیں وہ میری اپنی وجہ سے ہیں، میرے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، میری جلد بازیوں کی وجہ سے، میرے جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے۔ تو عقل مند انسان تو اکنالج کرے گا، لیکن جو متکبر ہیں، جو کبر والے ہیں، وہ اکنالج نہیں کریں گے، وہ بلیم اللہ پہ ڈالیں گے، وہ کہیں گے نہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا۔ ان کے ذہن میں پھر ایسے سوال آ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے دنیا ہی کیوں بنائی۔ ہیونگ سیڈ اٹ، کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتے ہیں، ہمیں آنسر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بے شک انسان جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین پہ ظلم کرتے ہیں غلط سی۔ مصیبت آپ کو پین میں ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ جو ہے نا وہ عارضی پین میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پرسپیکٹیو مل جاتا ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس آزمائش سے، ٹھیک ہے۔ مصیبت جو ہے نا وہ آپ کو بریک کرتی ہے، جیسے ایک بندہ حرام ریلیشن شپ چلائے گا، وہ اسے بریک کرتا جائے گا، حرام ریلیشن بریک کرتا جائے گا، بریک کرتا جائے گا۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو تم بریک ہو رہے ہو، یہ اللہ نے تو نہیں تمہیں بریک کیا نا، یہ جو مصیبت تم نے اپنے گلے ڈال لی ہے، یہ اللہ نے تو نہیں تم پہ ڈالی۔ حرام ریلیشن کس نے بنایا؟ مطلب تم نے خود اپنے آپ کو انوالو کیا نا۔ تو اس طرح سے سمجھنا ہے ان کو، ہم نے آزمائش ہے اور اس سے بڑی خیر نکلتی ہے۔ جیسے غزہ والا جو معاملہ ہے، اس سے بڑی بڑی خیر بھی نکلی ہے، اور وہ اس پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں۔ ہمارے لیے یہ پتہ لگانا کہ یہ آفت ہے، آزمائش ہے، سزا ہے، یہ انسان کی شاید سمجھ سے باہر ہے، لیکن بس انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ مصیبت جو تم لاتے ہو وہ اپنے اوپر خود لاتے ہو، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مصیبت تم پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ایسی مصیبت جو آپ کو توڑ دے، جو آپ کو بریک کر دے، تو وہ کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کریٹڈ ہوتی ہے۔ باقی ہمارے پرسپیکٹیو سے یہ ایک آفت ہو سکتی ہے، جیسے ایک زلزلہ آیا، اس میں ایک فیملی کافی لوگ فوت ہو گئے، لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کریں گے، کیا پتہ ان کی زبان پہ صبر ہو جاری، کیا پتہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، کیا پتہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، انشاءاللہ جنت میں ملا۔ تو آپ کو وہ مصیبت نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کو صبر دے دیا اللہ نے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بے شک فساد مچ چکا ہے زمین اور آسمان میں، کس وجہ سے؟ انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، آپ نے اچھی بات کی زلزلوں کی، نیچرل ڈیزاسٹرز کی۔ اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، نیچرل ڈیزاسٹرز کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے ایکسٹریم ویدر ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ سے ارتھ کویکس آ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ سے گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، گلیشیئرز میلٹ ہونے سے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہے ان کا بیلنس ہٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آنے کے چانسز ہیں، ہریکینز آنے کے چانسز ہیں۔ جب آپ جو ہے وہ فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں لالچ میں، کیپٹلزم کی جو ایک لعنت ہے، اور آپ گرینری کو کٹ کر رہے ہیں، ٹریز کو کٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اس پر تو کتنی بات ہوتی ہے انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے نا۔ اور امریکہ اور چائنا از ان دا فور فرنٹ پولوشن پھیلانے میں، گلوبل وارمنگ پھیلانے میں۔ تو گلوبل وارمنگ تو اللہ تعالیٰ نے تو کریٹ نہیں کی نا، وہ تو انسانوں نے کریٹ کی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں حادثات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جانور مر رہے ہیں۔ ایریزونا میں، کیلیفورنیا میں جنگلوں کو آگ لگی ہے، وہاں پہ جانور مرا ہے، وہاں پہ لوگ مرے ہیں۔ تو بلیم اللہ کو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ آپ کے کرتوت ہیں۔ اب اللہ کہیں پہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز الاؤ کرتے ہیں، ان آل ہز وزڈم۔ اللہ کے وزڈم کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہے، تو اللہ نے پھر دکھانا بھی تو ہے نا یہ تمہارے کرتوت۔ تو اس لیے ایٹ دی اینڈ سب ہیومن کریٹڈ ہے۔ نیچرل ڈیزاسٹر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت ہیومن بینگز کی حرکتوں کی وجہ سے، سی پولوشن، ایکویٹک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے، پھر لینڈ پر جو پولوشن ہے، پھر جو گریڈ ہے، اس گریڈ کی وجہ سے ریورس پولوٹ ہو رہے ہیں، اس گریڈ کی وجہ سے
کنویں کے پانی خراب ہو رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز جا رہے ہیں، لیڈ کے پارٹیکلز جا رہے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کو ایسی ایسی بیماریاں لگ رہی ہیں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ آٹزم کا نام سنا ہے کبھی 50 سال پہلے کی جنریشن نے یا 20 سال پہلے کی جنریشن نے؟ بچوں میں آٹزم یہ نان ایگزسٹنٹ بیماری ہے، مطلب آج سے 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، اللہ معاف کرے، ہر تیسرا بچہ آج جو ہے وہ، ہر چوتھا بچہ، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، آٹزم اس لیول پہ بڑھ گیا ہے کہ ہر جگہ محلے میں آٹزم سینٹرز کھلے ہوئے۔ واٹ از آٹزم؟ کہاں تھا یہ 20 سال پہلے؟ کہاں تھا؟ کون لکھ رہا ہے آٹزم؟ آپ ذرا دیکھیں کس وجہ سے آٹزم، انسانوں کی کرتوت ہے، ساری انسانوں کی کریٹڈ بیماریاں، یعنی ویکسینز اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر فوڈ کیا کھلایا جا رہا ہے، اس کے بعد کیمیکلز کیا ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کارٹونز کس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا کنٹینٹ، موبائل ایڈکشن، اسکرین ایڈکشن، سب ہیومن بینگز کا کریٹڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اگر پکڑنے پہ آئے تو فوراً ختم ہو جائے سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو چانس دے رہا ہے نا کہ تم لوگ نہیں میس کیا ہے تو تم لوگ کو میں نے میسنجرز بھی بھیجے ہیں، وہی بھی بھیجی ہے، سب میکانزم بھیجا ہے، تو اب ٹھیک کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ٹیسٹ تو وہی ہے نا کہ اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن ہو گئے ہیں، اگر آپ اللہ کی طرف انکلائن نہیں ہوئے ہیں اور باغی ہو گئے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا وہ پنشمنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا۔ ہو نوز وہ بھی ٹیسٹ ہو نوز بعد میں آ جائے، تو ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کا، یہ پنشمنٹ ہے کہ ٹیسٹ ہے۔ لیکن ہاں قرآن و حدیث میں کچھ ایسے سائنز ملتے ہیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیسٹ ہے کہ سزا ہے۔ جیسے اسرائیل پہ اس وقت آزمائش نہیں آئی ہوئی، سزا آئی ہوئی ہے اللہ کی، تو حتمی ہے، ٹھیک ہے نا، نظر آ رہا ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے، جدھر جائیں گے انہیں لوگ ماریں گے، جدھر جائیں گے انہیں جو ہے نا وہ لوگ پتھر ماریں گے لٹرلی، جدھر جائیں گے لوگ انہیں کوسیں گے، گالیاں دیں گے، یہ سزا ہے، یہ اب آزمائش تو نہیں ہے، کیونکہ وہ کرتوت ان کے ایسے نا، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سزا کیا ہے اور آزمائش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرپشن تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی ہے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں، یہ تو چلے پہلا پارٹ ہو گیا، تھوڑی سی ویک اپ کال، کہ اس سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھ پر یہ آزمائش بھیج دی ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری ہی تو کوئی غلطی نہیں تھی، اور یہ بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان پر جب کوئی آزمائش آتی، جب کوئی ان کا دل توڑتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو وہ فوراً ظاہر ہے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان تو بہت سخت نہیں ہے، کہیں میں بھی تو دل نہیں توڑتا، کہیں میں بھی تو بہت زیادہ برا سلوک نہیں کرتا لوگوں سے۔ وہ یہ دیکھنے کی بجائے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے مجھ پہ۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے کرتوت تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اب آپ کا بھی دل توڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کے ساتھ بھی سخت رویے اپنائے جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال درست نہیں کرتے ہیں، اپنے سخت رویے درست نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے، ورنہ آزمائشیں آتی رہیں گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آزمائش کیوں آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت پازیٹیو پارٹ ہے۔ سب سے پہلے تو آبویسلی اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے اور یہ دیکھیں گے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو آزمائش ایک موقع ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم اپنے جوہر بہترین جو سائیڈ ہے وہ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے ہو۔ یہ پہلی ریزن ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی بیسٹ سائیڈ دکھاؤ جب آزمائش آئے۔ جیسے ایک حدیث ہے، ہمارے ایک دوست، ان کی بیٹی فوت ہوئی ابھی 19 سالہ، تو میں ان کے جنازے پہ جا کے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جب میں نے اپنے بندے کی سب سے پیاری چیز اس سے لی، یعنی اس کی اولاد، تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم نے اسے تیری حمد کرتے پایا، ہم سے مراد ہے الحمدللہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی حمد کا گھر، اور جب یہ جس دن مجھ سے ملے گا تو وہ اس محل میں انٹر ہوگا۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا سبحان اللہ کہ ہر آزمائش اور ہر مشکل جو ہے اس پر جو بندہ مطلب اچھا ایٹیٹیوڈ دکھا دیتا ہے، اچھا ایٹیٹیوڈ سے مراد نہیں کہ روئے نہ،
افسردہ ہی نہ ہو وہ تو ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے، رو بھی رہا ہے، افسردہ بھی ہے، لیکن شکوہ نہیں کر رہا، احسن عمل یہ ہوا، ٹھیک ہے، اس موقع پہ شکوہ نہیں کر رہا، تو بس بیت الحمد بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ سوچیں جو انسان گناہوں سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن وہ ریزسٹ کر لیتا ہے، تو پتہ نہیں اس کا کیا ریوارڈ ہے جنت میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ احسن عمل ہے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ تمہارا احسن سائڈ، بیسٹ سائڈ باہر لے کر آئے۔ اس کے بعد ہے تاکہ تمہیں اپنی طرف واپس لے کر آئے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لہٰذا ہم نے انہیں سیز کر لیا، پکڑ لیا، کس سے؟ پاورٹی سے، بأسائی والضرائی، انہیں ہم نے مشکل سے، پاورٹی سے اور ہارڈ شپ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ بأسا اس لیے پہلے ہے کہ بأسا کا تعلق فزیکل چیزوں سے ہے، پاورٹی سم تھنگ فزیکل، یعنی ہاتھ سے پیسے چلے جانا، آسائشوں کی کمی ہو جانا۔ فزیکل کے بعد مینٹل افیکٹس آتے ہیں، تو مینٹل افیکٹس ذرائی ہے، یعنی کہ اس کے بعد وہ ان کو مینٹل افیکٹس بھی آئیں گے۔ لعلہم یتضرعون، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ ابھی بھی ہمبل کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں کرتے ہیں، ابھی بھی جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت جس اسٹیٹ سے گزر رہا ہے، میرے خیال میں یہ آیا ہم پہ اپلائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کی آزمائش بھیج دیتا ہے کہ آپ کے ریسورسز، پاورٹی سے مراد پھر ظاہر ہے کہ ہے آپ مہنگائی کا ہو جانا بہت زیادہ، اور جابس لیس ہو جانا، ٹھیک ہے نا، ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جانا، یہ سب پاورٹی کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو مینٹل ایفیکٹس آتے ہیں، یعنی سوسائڈز اور ڈپریشن، یہ وہ اس لیے ہے تاکہ لعلہم یتضرعون، کہ یہ ہمبل کر جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمبل کر جائیں بحیثیت قوم، سمجھ جائیں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرائلز برنگ اس بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نمبر 3 ریزن، بڑی خوبصورت ریزن ہے، ٹرائلز واش آور سنز۔ رسول اللہ نے فرمایا نو فٹیگ نور ڈیزیز نور سورو نور سیڈنس نور ہرٹ نور ڈسٹریس بیفالز اے مسلم ایون دا پرک آف اے تھورن، کانٹا بھی چبھتا ہے، بٹ دیٹ اللہ ایکسپیٹ سم آف ہز سنس فار اٹ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ بالکل سن لیس اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے قیامت والے دن، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کچھ مشکلات جھیلی ہوں گی اور ان پر صبر کیا ہوگا، اور اس کے بدلے ان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوگا اور ان کے بدلے ان کا سٹیٹس بڑھا رہا ہوگا، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تب ہی انہیں پتہ لگے گا کہ واقعی یہ تو آزمائش نہیں تھی، یہ تو نعمت تھی۔ اسی کانٹیکس میں حدیث آتی ہے نا کہ قیامت والے دن جو لوگ جنہیں آزمایا نہیں گیا تھا دنیا میں اتنا، وہ جب ان لوگوں کے ریوارڈز دیکھیں گے جنہیں آزمایا گیا ہے، تو وہ اپنے فیسز کو کھرچیں گے، مطلب اس طرح سے اس میں بڑے سیڈنس میں، اور یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری بھی آزمائش لی گئی ہوتی۔ لیکن یہ تب کی بات ہے، دنیا میں یہ وش نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری آزمائش لی جائے، کیونکہ ایک صحابی تھے تو انہوں نے کچھ ایسی بات کر دی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے جو قیامت والے دن پنش کرنا ہے یہیں پہ کر دے۔ تو وہ بہت سخت بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، تو رسول اللہ نے جب ان کی عیادت کی تو پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی ایسی بات کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں نے یہ کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ نے بالکل غلط بات کی ہے، آپ کو ہر حالت میں اللہ سے آسانی مانگنی ہے، آپ کو ہر حالت میں اللہ سے آزمائش سے پناہ مانگنی ہے، آپ کو آزمائش کا نہیں کہنا۔ یہ تو قیامت والے دن کی بات ہے کہ وہ تب وش کریں گے کہ شاید ہمیں بھی آزمایا جاتا تو ہمیں بھی یہ والے ریوارڈز ملتے۔ تو یس، ٹرائلز واش اوے سے۔ اب دیکھیں ایک نوجوان جو ہے نا، وہ ایون ڈپریشن کا مقابلہ کر رہا ہے، او سی ڈی کا مقابلہ کر رہا ہے، کسی بھی مینٹل النس کا مقابلہ کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کے گناہ معاف ہونے۔ اس کو اس بات پر تسلی ہونی چاہیے کہ وہ مجاہدہ کر رہا ہے، یہ ایک جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ انسان سٹرگل کر رہا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل ایشو سے گزر رہا ہے۔ او سی ڈی از اے ویری ٹیکنیکل کائنڈ آف مینٹل النس، تو وہ اللہ کو پتہ ہے اس کا کہ اس میرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنے میں، تو انشاءاللہ اللہ اس کو صحت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ تو الحمدللہ بڑی پازیٹیوٹی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ریزن ہے کہ ٹرائلز ہمارے درجات بڑھاتے ہیں۔ اس کی دلیل جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جاتا ہے وہ نبی ہیں، اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں، اس کے بعد جو ان کے کلوزسٹ ہیں۔ A person is tried according to their faith،
جتنے ایک انسان کے ایمان کا لیول ہوتا ہے اسے اتنا آزمایا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم، ابھی جب انشاءاللہ ہم ان کی ڈیٹیل میں لائیو ڈسکس کریں گے، پہلی ایپیسوڈ ہی حضرت ابراہیم پہ ہوگی، تو میں آپ کو ریوزٹ کراؤں گا. دیکھیں ان کی آزمائشیں ہمیں موٹی موٹی تو پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ان آزمائشوں کا امپیکٹ کیا تھا. یعنی ایک بس آپ کو مثال دے کے بعد آگے بڑھاتا ہوں. حضرت ابراہیم جو ہے نا، وہ جب اسماعیل علیہ السلام سے ہاجرہ کو مکہ چھوڑ کر گئے تو آپ کو پتہ ہے کتنے سال بعد واپس آئے تھے؟ 11-12 سال بعد واپس آئے تھے. 11-12 سال بعد تقریباً، یا شاید 7-8 سال بعد، میں ڈبل چیک کر لوں گا، یعنی کافی سالوں بعد آئے. جیسے ہی آئے اس رات خواب دکھایا گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے. یعنی دس از دی امپیکٹ آف آزمائش. یعنی ایک بندہ سوچیں باہر جاب کرنے گیا ہوا ہے، 8 سال بعد بچوں کے پاس آیا اور اسے خواب دکھایا جائے کہ اس کو ذبح کر دو، جس بچے کو تم 8 سال ترس رہے تھے دیکھنے کے لیے. تو یہ امپیکٹ ہے آزمائش کا. ٹھیک ہے، تو خیر ابراہیم السلام کو بڑا آزمایا گیا، ہمارے نبی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. تو اس لیے انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ، اگر آپ پہ کوئی آزمائش چل رہی ہے، اور آزمائش آبویسلی آپ پتہ لگا تھوڑا سا سکتے ہیں کہ ایک معاملہ ہے، اس میں آپ کا کوئی خاص قصور نہیں ہے، لیکن آپ پہ وہ چیز آ گئی. جیسے بزنس میں نقصان ہو گیا، ریگارڈ لیس آپ نے بڑی محنت کی، ریگارڈ لیس آپ اچھا چلے، اب وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کو کوئی اور نقصان ہو گیا، جسمانی کو بیماری آ گئی، اب آپ کا اس میں فالٹ نہیں ہے، اب آبویسلی وہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو، آزمائش ہے. تو انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ آپ کو آزمائش جو ہے نا آپ کے درجات کو بڑھائے گی. درجات سے مراد ہے جنت میں درجات، انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے نا وہ درجات بڑھیں گے. جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ ان کے واقعات آتے ہیں نا، وہ بہت رویا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف آپ کو پتہ ہے بہت مال والے تھے. تو ایک دن روزہ رکھا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ نوکر چاکر بہت تھے ان کے پاس کام کرنے والے. تو ان کے جو تھے کام کرنے والے، انہوں نے کافی زیادہ ڈشز رکھ دیں، بفے لگا دیا پورا روزے کے ٹائم. تو بہت روئے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، حمزہ واز بیٹر دین می، لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں. مطلب مصعب بن عمیر واز مچ بیٹر دین می، لیکن آپ نے انہیں یہ چیزیں نہیں کھلائیں، تو آپ مجھے کھلا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے آپ سب کچھ یہاں دے رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں کھا رہے. تو وہ اس طرح سوچتے تھے. مطلب آپ پرسپیکٹیو دیکھیں، سوچ دیکھیں صحابہ کی کیسی تھی. اسی لیے اللہ ان سے راضی ہے. وہ سوچ ہی اور تھی. تو یہ ہے کہ اس کے ریز ہوتے ہیں، رینکس ریز ہوتے ہیں. نمبر 5، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے. دیکھیں جس بندے اللہ جس کو پسند نہیں کرتا نا، اس کو نہیں آزماتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اس کو پھر اللہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، جو مرضی کرتا جائے. یہ اس بات کا بھی جواب ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں گناہ چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں سود چھوڑ دو، آپ کہتے ہیں جی کہ کانسرٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور مشکلات آتی ہیں اکانومی پہ. ویسٹ میں تو کانسرٹس بھی ہوتے ہیں، ویسٹ میں تو جو ہے نا وہ ربا بھی ہے، سود بھی ہے، وہ تو ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں. یہ دلیل دیتے ہیں نا لوگ کہ وہاں عذاب کیوں نہیں آتا اللہ کا. پہلی تو بات، اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں. سوشل عذاب تو وہاں آیا ہوا ہے، ڈیورسز، بچے بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، کیا کیا نہیں ہو رہا وہاں. لیکن چلیں مان لیتے ہیں کہ وہاں پروگریس ہو رہی ہے. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر نہیں کھینچتا انہیں. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک، کھینچتا ہی انہیں اللہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ جن کو درست کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ نے تباہ کرنا ہے. یہ تو قرآن میں ہے. اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد پھر پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کیسے کس ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جب اللہ آپ کو پسند کر لیتا ہے، اللہ کو آپ کی کوئی بات پسند آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ پہ ٹیسٹ بھیجتا ہے. اور جو انسان ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزرا ہوتا ہے نا، ویسے تو اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، لیکن جو گزرا ہوتا ہے اس سے آپ کبھی سوال کریں نا کہ اگر آپ کو چوائس ملے کہ آپ واپس جا سکیں، ایک ایسے پوائنٹ سے سٹارٹ کر سکیں جہاں یہ آزمائشیں آپ کو نہ آئیں، تو میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ ہاں میں اس پوائنٹ پہ جانا چاہوں گا. زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم راضی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہم اب ہیں وہ ہم پہلے نہیں تھے. پہلے میرے اندر کبر تھا، غصہ تھا، میں بڑا آکڑ والا تھا، پہلے میں بڑا ظالم تھا. اس ٹیسٹ نے مجھے نرم کر دیا ہے، مجھے ہمبل کر دیا ہے، اس نے مجھے میری اوقات دکھا دی ہے. تو بڑے کم لوگ شاید کہیں کہ ہاں واپس جانا ہے. زیادہ تر لوگ کہیں گے جو ہوا ٹھیک ہی ہوا،
یعنی میں وہ پروڈکٹ ہی نہ ہوتا جو میں اب ہوں، اگر یہ چیزیں ہی مجھ پہ نہ آتی، تو خود بندہ اکنالج کر جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ جو میرے ساتھ ہوا اٹ واز پریپیئرنگ می فار سم تھنگ بگ. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، حدیث ہے، تو اللہ پھر اس کو آزماتا ہے، اور یہ آؤٹ آف لو ہے، یہ آؤٹ آف لو ہے، اور مسکراتا ہے باقاعدہ اللہ کہ یہ بندہ میرا ٹھیک ہو جائے، مجھے پسند آ گیا. تو اب مجھے یہ نہیں پسند کہ یہ بندہ کبر کرے، اب مجھے پسند نہیں ہے بندہ گناہ کرے، تو پھر اللہ کے ٹھیک کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اس بندے کو. ٹھیک ہے. نمبر 6، ٹرائلز ریویل کرتے ہیں آپ کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو، اور یہ بات دنیاوی جابز میں بھی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے، ایک آپ کے سامنے ہے کہ جو جاب میں ڈیفیکلٹی آئے اسی میں گروتھ ہوتی ہے. جس جاب میں کمفرٹ ہے اس میں نہ آپ گرو کریں گے نہ ویکنس سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. اس لیے ایک ٹف ٹائم آپ کو آپ کی شاید کوئی ایسی کوالٹی دکھا دے جو آپ کبھی نہ دیکھ پائیں. ایک ٹف ٹائم آپ کو آپ کی ایک ایسی کوالٹی دکھا دے جو آپ کبھی نہ دیکھ پائیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نوٹ کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ یار میرے اندر اتنی ریزیلینس تھی، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے اتنی ریزیلینس تھی. یا ایک بندے کو ہو سکتا ہے نظر آئے میرے اندر شکر کی بڑی کیپیبلٹی الحمدللہ اللہ کی طرف سے، یا کوئی اور کوالٹی نظر آ جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی ویکنس نظر آ جائے، یہ بھی خیر ہے. ویکنس نظر آ جائے تو اس کو درست کر لیں. ٹھیک ہے. تو ٹیسٹ جو ہے نا وہ باقاعدہ ہلا دیتے ہیں آپ کو. اور یہ قرآن کی آیت سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ورس 31، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ ہم ایویڈنٹ کر دیں کہ کون تم میں سے صبر کرنے والے ہیں، مجاہدہ کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم تمہارے افیئرس کو لے کر تمہیں ٹیسٹ کریں گے تاکہ تم پر بھی ظاہر ہو جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو، اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو امپروو کرو. اس کے بعد ریزن نمبر 7 ہے ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. کچھ لوگ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ یہ میرے بندے کہیں دنیا میں نہ ڈوب جائیں، کیونکہ ان میں یہ عنصر ہے کہ یہ دنیا کی طرف نہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نا ان کے دل توڑواتا ہے. اللہ کے طریقے ہیں، بڑے طریقے ہیں. اب میری ان باتوں سے اللہ معاف کرے یہ نہ سمجھ لیجیے گا اللہ معاف کرے کہ اللہ کوئی ویلن ہے، نعوذ باللہ، دل بھی توڑوا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس سے پازیٹیو میننگ ہی نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل توڑواتا ہے. کیسے توڑواتا ہے؟ یعنی جس انسان کے بارے میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ میرا سب کچھ ہے اور بس یہ بندہ ہی ہے میری زندگی میں، تو اسی سے دل ٹوٹ جاتا، تاکہ اللہ آپ کو یہ ریوزٹ کروائے کہ یہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، اور اتنا نہیں ڈوب جانا اس دنیا میں، اتنا نہیں دل لگا لینا اس دنیا میں. اسی طرح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جاب آپ سے لے لے جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ 2-3 سال بعد یہ آؤٹ ہے، 2-3 سال بعد یہ تو دبئی گھوم رہا ہوگا، اور دبئی میں تو یہ ادھر جا رہا ہوگا، وہ کر رہا ہوگا، یہ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ پر آزمائش اس لیے بھی بھیجتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ دنیا سے ڈیٹیچ ہوں. اور یقین کریں یہ ایک بہت بڑا لیول ہے کہ جب بندہ یہ، مطلب میں بہت عجیب بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا لیول ہے کہ صحابہ کی بات بتا رہا ہوں، ڈیتھ کو وہ اس سینس میں تو ڈرتے تھے کہ اللہ کو میں جواب کیا دوں گا، لیکن دے یوز ٹو لک اپ ٹو ڈیتھ بیکاز کہتے تھے، بلکہ وہ یہ جملہ آپ کو پتہ ہے، یہ جملہ ہے کہ ہمارا بھائی اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اس کی آزمائشیں ختم ہو گئیں. یہ ان کی سائیکی تھی کہ اب آزمائشیں ختم ہو گئی، پہنچ گیا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، اور ہم خیر کی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرے گا. تو ان کی یہ سائیکی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک ایسا شاید انسان پہ فیز آ سکتا ہے کہ اس کا دنیا سے اتنا دل اٹھ جائے اور وہ پھر سوچنے لگ جائے، واقعی آخرت کا بہت سوچنے لگ جائے، اللہ کا بہت سوچنے لگ جائے. تو یہ خیر بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، آئی ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ یہ دنیا پلے ہے، امیوزمنٹ ہے، لعب ہے، لہو ہے، لیکن یہ کہ اصل چیز وہ ہے جو آخرت والی ہے. تو ٹرائلز ڈیٹیچ اس فرام دنیا. یس، انسان کا دل ٹوٹ کے. نمبر 8 ریزن ہے صبر اینڈ ریوارڈ وداؤٹ میجر. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک جو لوگ صابر ہیں ان کو ہم بلا حساب ریوارڈ دیں گے، وداؤٹ اینی میجر ہم ان کو ریوارڈ دیں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. تو سوچ لیں کہ اس کا مطلب پھر کیا ہے. تو بلا حساب ریوارڈ دینے کے لیے بھی
اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ اس انسان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہی نہ لیں اور اس کو ریوارڈ دیے ریوارڈ دیے جائیں. یہ بھی ایک ریزن ہے. سو الحمدللہ ٹو وائنڈ اٹ اپ ان شارٹ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، امیزنگ از دی افیئر آف دا بلیور، عجب ہے بلیور کی کیفیت پہ، آل آف اٹ از گڈ، اس کی تمام چیزیں خیر والی ہیں. اف گڈ کمز، اگر خیر آئے، ہی از گریٹفل، تو وہ شکر گزار ہے، اینڈ دیٹ از گڈ فار ہم، یہ اس کے لیے اچھا ہے. اف ہارڈ شپ کمز، اگر کوئی مشکل آ جائے، ہی از پیشنٹ، وہ صابر ہے، اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو لہٰذا ون ون ہے، خیر ہی خیر ہے بلیور کے لیے. اور یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا آئی نو بڑا مشکل ہے بطور انسان، لیکن یہ ایک بینچ مارک دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم واقعی اللہ کے بہت شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو تو پھر اس ایٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کرو کہ جب اچھائی آئے تو شکر ہے، جب کوئی شر آ جائے تو صبر ہے. شکر اور صبر ساتھ لے کر چلنا ہے، اور اس میں بڑی خیر ہے مومن کے لیے، اس میں بڑی خیر ہے. لاسٹلی میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دعا آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ اس سے پہلے رسپونڈ، میں نے یہ تو بتا دیا ٹرائلز آتے کیوں ہیں، اب یہ ہے کہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلا رسپانس ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر میں طاقت حاصل کرو. تو سب سے بڑا رسپانس یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، کچھ الفاظ بھی وہ کہتے تھے لیکن 2 رکعت پڑھتے تھے، اور صحابہ کو بھی انہوں نے یہی سکھایا ہے. وہی تو ٹائم ہوتا ہے اصل میں، اور آپ کو بڑا سکون ملے گا. شروع میں ریزسٹنس آئے گی کیونکہ شیطان ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ یہ نہ پڑھے، لیکن انشاءاللہ جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بڑا سکون آئے گا. آپ کو کوئی دنیاوی چیز تنگ کر رہی ہے، اوور تھنکنگ ہو رہی ہے، جاب پہ کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں سے تنگ کیا جا رہا ہے، کوئی فائنینشیل ایشو ہے، واٹ ایور، آپ چپ کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے آگے رکھ دیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کو سکون ملے گا. اور پھر صبر اڈاپٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسٹریٹجی بھی لگائیں لیکن صبر. نمبر 2، رسپانس نمبر 2 ہے سجدے، ٹرن ٹو سجدہ. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل آتی تھی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور نماز پڑھتے تو یعنی سجدہ لمبا کرتے تھے. تو نماز اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو سجدہ لمبا کریں، نفل نہیں پڑھ سکتے تو سجدے میں گر جائیں اللہ کے آگے اور سبمٹ کر دیں. نمبر 3، دعا کرنا نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو اس کا رزلٹ جلدی نہ نظر آئے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو دعا بہت پسند ہے. تو دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. حضرت زکریا نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑی اولاد کی، ٹھیک ہے. وہ بڑھاپے میں بھی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اللہ کو دعا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے بڑا کچھ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا جو ابھی تک نہیں ملا، لیکن اور بڑا کچھ مل رہا ہوتا ہے. تو دعا کرنا نہ چھوڑیں، اس سے آپ کا اللہ سے کانسٹنٹ رابطہ رہے گا. اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں. دعائے کرب ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ آپ کو دعا مل جائے گی حسن المسلم میں، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک ایپ ہے، اس میں سورو اینڈ ڈسٹریس کی دعاز میں یہ دعا ہے. اس کو دعائے کرب کہتے ہیں. اس دعا کے بارے میں کچھ اسلاف اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. حسن البصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام حسن البصری تابعی ہیں غالباً یا تبع تابعی میں سے ہیں. وہ اپنا پرسنل واقعہ سناتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک بہت شفاق کمانڈر گزرا ہے مسلم تاریخ میں، جس نے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا تھا، نواسہ ابو بکر کو شہید کیا تھا. حجاج بن یوسف جو ہے نا وہ بڑا غصے والا تھا. اس نے ایک بار کوڑے مارنے کے لیے کسی بات پہ، کسی فتوے پہ، سم تھنگ لائک دس، امام حسن البصری کو اپنے کورٹ میں بلا لیا. تو امام حسن البصری کہتے ہیں کہ میں یہ دعا پڑھ کے گیا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج نے میری طرف غصے سے دیکھا اور اس نے کہا مجھے شدید غصہ ہے تیرے اوپر، اور تھا بھی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا وہ کرنے کا، تو جاؤ میں نہیں کروں گا. یعنی وہ ایسا روب ڈل گیا اس کے اوپر کہ اس نے کہا کہ میں یہ کر نہیں سکتا جس کام کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تھا. اسی طرح ایک اور سلف ہیں، وہ واقعہ مجھے ایگزیکٹ بھول گیا. بہرحال یہ جو دعائے کرب ہے اس کے بارے میں بڑے واقعات آتے ہیں، پرسنل ایکسپیرینسز. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دعائے کرب جو ہے.
اس کے بعد یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو میجر کریں اس کے نیم سے، ٹھیک ہے. ڈو ناٹ میجر اللہ بائی سرکمسٹانسز، میجر ہم بائی ہز نیمز. الرحمن الرحیم الحکیم اللطیف الودود. جب بھی آپ پر مشکل آئی ہے نا تو اللہ کے یہ نام ذہن میں لائیں کہ اللہ جو کہ الرحمن الرحیم ہے، سب سے زیادہ رحمان، سب سے زیادہ رحیم، کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ آپ فوراً واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے. آپ فوراً پازیٹیو ہو جائیں گے کہ اتنا رحمان، اتنا رحیم ایک ہستی، کیا وہ مجھے بریک کرنا چاہے گا؟ کیا وہ ایک ایسی آزمائش بھیج سکتا ہے جو مجھے بریک کر دے، جو مجھے ختم کر دے، جو مجھے ایگزاسٹ کر دے؟ ٹھیک ہے. تو آپ فوراً انشاءاللہ اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں گے. اس کے بعد الحکیم کا نام سوچیں. اتنی حکمت والا، اتنی حکمت والا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر وہ مجھے اس چیز سے گزار رہا ہے، وہی الاؤ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو الاؤ کرتا ہے، تو اس کی حکمت ہے اس میں. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے بھی دکھا دے کہ یہ کیا ہے، تاکہ میں سیکھ جاؤں اس سے. ٹھیک ہے. اس کی حکمت ہے اس میں بہت بڑی. پھر وہ اللطیف ہے. اللطیف کا مطلب ہوتا ہے انتہائی باریک بین، انتہائی باریک بین، ویری 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 کیلکولیٹو، ویری سوئفٹ. سوئفٹ بھی ہے، بہت بہت تیزی سے ایکشن لینے والا، اور انتہائی باریک بین. تو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے کہ آپ کبھی ڈی این اے کے اسٹرکچر کو دیکھیں مائکروسکوپک لیول پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اللہ کی باریک بینی پہ کہ اللہ نے ڈی این اے کو کیسا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں. ایک کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے جو چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے، عرش پر موجود ہونے کے باوجود. اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق. تو اللہ جب اس چیونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن رہا ہے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی سن رہا ہے، آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، آپ کے غم بھی اسے پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں. وہ اللطیف ہے، اور وہ اتنا باریک بین ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے، اتنی باریک بینی سے آپ کی لائف کو مینیج کرتا ہے کہ کوئی اور ہستی اس طرح سے آپ کی لائف کو مینیج نہیں کر سکتی. شرط یہ ہے کہ آپ سونپ دیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اور اس کی ایک دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت. اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ وی ہوپ فار یور مرسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے بھی نہ کیجیو. اور پھر کیا ہے؟ واصلح لشأنی کلہ لا الہ الا انت، اور ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو دعائیں بھی ہیں اس حوالے سے. اور پھر الودود. الودود اس ذات کو کہتے ہیں جو انکنڈیشنل محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وداؤٹ اینی کنڈیشن محبت کرتا ہے. وہ آپ سے صرف اسی لیے محبت کرتا ہے، آپ اس کی کریشن ہے. تو یہ نام ضرور ذہن میں لائیں جب آپ کسی مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. یہ نام آپ کو بہت پرسپیکٹیو دیں گے. اور دیکھیں، کیپ واکنگ، بس چلتے رہیں، تھک جائیں بیٹھ جائیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں، لیکن پھر چلنا شروع کر دیں. کیپ واکنگ، کیپ کرالنگ، کرال بھی کرنا پڑے، چلتے رہیں چلتے رہیں. آپ کو نہیں پتہ اللہ نے آپ کی کیا سٹوری لکھی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی سٹوری اچھی ہی لکھ رہا ہے اور لکھی ہوئی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلتی رہیں اور پھر انہیں نظر آیا اللہ کی حکمت بھی کہ اللہ نے انہی کا لخت جگر انہیں واپس بھی دے دیا، انہوں نے دودھ بھی پلایا اس کو. پھر وہی لخت جگر آیا اور فرعون کو شکست دی اور پھر بنی اسرائیل کو چھٹکارا لے کے چلا گیا. سو یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا لکھا ہے. اور آخری جو ہے وہ دعا یونس علیہ السلام ہے. یہ دعا میں آپ کو ثابت کرتا ہوں سب سے عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسپیشلی اس انسان کے لیے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا کیوں ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے ندا لگائی، اس نے پکارا ہمیں اندھیرے میں سے. نہیں، ظلمات پلورل ہے، اندھیروں میں سے. ٹھیک ہے. اب وہاں کتنے اندھیرے تھے یہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ وہاں پہ میٹافورک اندھیرے تھے، کچھ وہاں پہ لٹرل اندھیرے تھے. لٹرل اندھیرے سے مراد ہے اندھیرے رات کا اندھیرا، میٹافورک ہے سائیکولوجیکل اندھیرا. ٹھیک ہے. تو کچھ میٹافورک تھے، کچھ لٹرل تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے لٹرل تھا ڈارکنیس آف دا نائٹ. یہ اندھیرا میں اور آپ بھی جانتے ہیں.
رات کو اسپیشل ہی کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی حاوی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے. وی آل نو کہ یہ کون سا اندھیرا ہے. سلیپ لیس نائٹس، انگزائٹی، فیئر، اوور تھنکنگ، انٹرنل اسٹرگلز نو بڈی نوز اباؤٹ. آپ اکیلے ہیں روم میں، اندھیرا ہے، رات ہے، کوئی نہیں جانتا آپ کی اسٹرگلز، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو رات کا اندھیرا اٹ سیلف ایک ڈارکنیس ہے، چاہے لائٹ بھی جلی ہو کمرے کی، لیکن وہ یو گیٹ دا پوائنٹ، اندھیرا. نمبر 2 لٹرل ڈارکنیس آف دا سی، اور اس کو میٹافورک انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. دا سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. یہ علماء کی تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. امام ابن قیم نے آپ کو پتا ہے اس دعا پہ پوری کتاب لکھی ہے، ڈسٹریس ریلیف فرام ڈسٹریس. اتنی موٹی کتاب ہے صرف ایک دعا پہ، تو یہ کچھ پوائنٹس اس میں سے اخذ شدہ ہے. ڈارکنیس آف دا سی. سی ریپریزینٹس انسرٹنٹی. دیکھیں کبھی کبھی زندگی اتنی انسٹیبل ہو جاتی ہے کہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. جب پیروں تلے زمین نکلتی ہے تو دیٹ از دا سی، ٹھیک ہے. اب آپ زمین پہ نہیں ہیں، اب آپ کو نہیں پتا آپ کہاں ہیں. تو یونس علیہ السلام سوچیں فلوٹ کر رہے تھے، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا، اور وہ کیا دل دھک دھک کرتا ہوگا ان کا. گراؤنڈ ہی نہیں ہے نیچے، مچھلی کا پیٹ اٹ از ناٹ گراؤنڈ، ٹھیک ہے، وہ تو کہیں اور ہے. تو ایگزامپل کوڈ بی ڈیورس، جاب لاس، فائنینشیل کولیپس، ان ایکسپیکٹڈ ٹریجڈی آ گئی، زمین ہی نکل گئی پیروں تلے. تو ایک یہ ڈارکنیس تھی، ٹھیک ہے. ڈارکنیس آف دا ویل. ویل کی اٹ سیلف ایک ڈارکنیس تھی، اندھیرا بھی تھا، رات بھی تھی، سی کے نیچے تھے، پھر وہ ویل کی بھی ڈارکنیس ہے الگ سے. اور یہ کون سی ڈارکنیس ہے؟ نو ون کین ہیئر ہم، نو ون کین ریسکیو ہم، نو ون نوز ویئر از. ایوری ورلڈلی مینز ہیز ڈسپیئرڈ. امیجن، ہر ورلڈلی مینز ختم ہو چکا ہے. نو چانس ایٹ آل. موبائل سگنل بھی نہیں آئیں گے اگر آج کوئی بندہ گیا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے. زیرو چانس ہے کہ کوئی ورلڈلی آپ کو اوپر ہو تو شاید کوئی شپ دیکھ لے، کوئی بوٹ آ جائے، کوئی ہیلی کاپٹر گزرتے ہوئے دیکھ لے. گہرائی میں تو اٹس گون اوور. تو آپ سوچ لیں کہ ہاؤ لونلی ہی مسٹ ہیو بین. یونس علیہ السلام مطلب ان امیجنیبل ہے. اور یہ ہے نیکسٹ ڈارکنیس، ڈارکنیس آف آئسولیشن. کمپلیٹلی الون، نو سپورٹرز، نو فرینڈز، نو فیملی، نو ون ہو کین انڈرسٹینڈ. تو کبھی کبھی یہ ڈارکنیس بھی انسان پر آتی، کمپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے، اس سے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، سنز ہی سنز ہوتے ہیں ارد گرد، ٹھیک ہے نا، اور مایوسی ہو جاتی ہے. ڈارکنیس آف ریگریٹ، یہ بھی بہت تھی اس ٹائم. یعنی آپ سوچیں کہ انہیں کتنا ریگریٹ ہوگا کہ میں اپنی قوم سے ناراض ہو کے گیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا. کاش والی چیزیں آ رہی ہوں گی نا مائنڈ میں، ایسا نہ ہوتا. تو فیئر، انسرٹنٹی، گلٹ، پتہ ہی نہیں کہ یہ اب ہوگا کیا، میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اور یہ کیا ہے یہ سب. تو یہ ڈارکنیس بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان پہلے ہی گناہوں میں گھرا ہوا ہے، نکلنا بھی چاہ رہا ہے لیکن وہ ریگریٹ نہیں نکلنے دے رہا، اس کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. آئسولیشن کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. پھر حالات کی ڈارکنیس بہت زیادہ ہے. پھر آپ اگلی ڈارکنیس دیکھیں، دا ڈارکنیس آف ناٹ نوئنگ وٹ کمز نیکسٹ. چھٹی لیئر ہے یہ ڈارکنیس کی، ڈارکنیس آف انسرٹنٹی، کہ اب آگے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. نو ٹائم لائن، نو گارنٹی، نو ویزیبل ایگزٹ، نو انڈیکیشن آف ریلیف. ہاؤ لانگ ول دس لاسٹ. مجھے نہیں پتا یہ کتنا، جیسے کئی بار بندہ سوچتا ہے کب یہ اذیت ختم ہوگی، مطلب وین ول دس اینڈ، اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا کب ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر لیئر نمبر 7، دا ڈارکنیس آف بینگ اوور ویلمڈ بائی کانسیکوینسز. یہ بھی ایک ڈارکنیس ہے، سائیکلوجیکل ڈارکنیس ہے، کہ یونس علیہ السلام انکلوز تھے، سراؤنڈڈ تھے، انیبل ٹو موو فریلی، اور ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ کانسیکوینسز ہیں میرے ایکشن کے، کہ میں انکلوز ہو گیا ہوں، سراؤنڈ ہو گیا ہوں. تو یہ سارے جذبات کو اب سامنے رکھیں، ان ساری ڈارکنیسز کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کی دعا کا پورا وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوچیں پھر کیا الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنے جذبات ہیں، ان الفاظ کے پیچھے کتنا سائیکلوجیکل ڈسٹریس ہے، کتنی ڈارکنیسز ہیں ان الفاظ کے پیچھے. اسی لیے قیامت تک یہ الفاظ اللہ نے ہر اس انسان کے لیے ایک راہ نجات نکال دیے جو ڈارکنیسز میں گھرا ہوا ہے. قیامت تک اللہ نے یہ ان کے لیے نکال دیا. تو انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین،
میں ظالم ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ اس میں کیا بات ہے, کیا جذبات ہیں, کیا انسان تھے یونس علیہ السلام. مطلب پھر انسانوں پہ فرشتوں کو رش کیوں نہ آئے. فرشتوں نے جب کہا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے, تو اللہ نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو نبیوں کی نکلی دعائیں یہ فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, بلکہ جو مومن کے منہ سے نکلی دعائیں نا وہ بھی فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں, کیونکہ فرشتوں کے پاس وہ شاید میکینزم نہیں ہے. فرشتے جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. انسان جو الفاظ نکالتا ہے نا, انسان کے دل سے جو نکلتی ہیں وہ نیچرل, وہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے. تو یہ دعا انہوں نے کی. اب دیکھیں اس دعا میں سبحان اللہ, انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے مچھلی سے نکال لے, یہ نہیں کہا اللہ میری ہارڈ شپ ریموو کر دے, یہ نہیں کہا میری سچویشن کو فکس کر دے. انسٹیڈ آف فوکسنگ آن دا پرابلم ہی فوکسڈ آن دا لارڈ آف دا پرابلم. اس دعا میں اتنا بڑا چیٹ کوڈ ہے. جو اس دعا کو سمجھ گیا, یہ میرے ایک استاد کے الفاظ ہیں چیٹ کوڈ, کہ جو اس دعا کو سمجھ گیا وہ دعا کے فلسفے کو سمجھ گیا. دعا اصل میں ہے ہی رب کی تعریف, اس کو دعا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو رب کی تعریف کرنا جان گیا نا وہ دعا مانگنا جان گیا. اس لیے دعا دل سے ہوتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے توحید بیان کی, تسبیح بیان کی, اور اکاؤنٹیبلٹی اپنا سن ایکنالج کیا. تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسان یہ الفاظ کہے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے راہ کوئی دے دے گا, اس کو نجات دے دے گا. اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ لوگ کبھی ہوپلیس ہوں, اللہ نہ کرے, سنس کا ڈارکنیس آ جائے, ہوپلیسنس آنے لگ جائے کہ میں ابھی بھی سیدھا نہیں ہوا, مطلب حج بھی کر لیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. کئی لوگوں کو یہ تھاٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈارکنیس آ جاتی ہے ایک دم سے, تو بس چپ کر کے یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, سو وی رسپونڈیڈ ٹو ہم, اور ہم نے اسے بہت بڑے غم سے بچا لیا. اب اللہ نے ہیپی اینڈنگ بھی بتائی ہے, ٹھیک ہے, صرف ہنٹ نہیں دیا, ہیپی اینڈنگ بتا دی. ہم نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس کو بہت بڑے غم سے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور بے شک اسی طرح ہم ہر مومن کو بچا لیں گے, یا ہر مومن کو بچا لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ ہے ہمارا ٹیک اوے. یہ پرومس انکلوڈز یو ایز ویل, یہ پرومس آپ کے ساتھ بھی اللہ کا, کہ اگر تم پکارو گے ہمیں اندھیروں میں سے, گہرائیوں میں سے, دل سے, اور اکنالج کرو گے, اپنے ظلم کو اکنالج کرو گے اور اللہ کی پاکی بیان کرو گے, تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں کو راحت دے دے گا. تو یہ ہے سارا کا سارا کرکس. انشاءاللہ ون ڈے اٹ ول آل میک سینس, ایوری ٹیئر ول میک سینس. بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری نانی نے دعا دی. ان کی نانی بھی عالم ہے اور ان کے ماشاءاللہ ماموں تھے غالباً, وہ بھی عالم ہیں, علماء کی فیملی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے میری نانی نے دعا دی کہ بیٹا تجھے کبھی کوئی آزمائش نہ آئے. تو کہتے میرے ماموں پاس بیٹھے تھے, مسکرائے, کہتے امی آپ اسے موت کی دعا دے رہی ہیں. بڑا حیران ہوئی, کہتی نہیں بیٹا میں نے موت کی دعا تو نہیں دی, میں نے کہا تجھے کبھی آزمائش نہ آئے. کہتے اماں جی وہ تو موت کے بعد ہے, اصل میں آپ موت کی دعا دے رہی ہیں. تو ایک دم گھبرا گئیں. کہتی چلے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ آسانیاں دے. کہتے ہیں ہاں یہ دعا ٹھیک ہے, کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, یہ تو آئے گی, آزمائش تو آئے گی, اور تو موت ختم کرے گی آزمائش کو. اس لیے آپ موت کی دعا نہ دیں اسے, آپ جو ہے نا آسانی کی دعا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر.